سرکار تمام کے تمام عظیم ترین صحابی ہیں، 2 خلیفہ راشد اور ایک اللہ کی تلوار، جن کو یہ خطاب دے کر تاریخ اسلام کا ہیرو بنا دیا گیا ہے. اور چوتھا شخص بھی ایک مظلوم صحابی رسول، جو صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ رسول کی طرف سے صدقات و زکوٰۃ وصول کرنے پر عامل بھی مامور تھا. مولانا صاحب میرے سوالات یہ ہیں کہ خالد بن ولید نے خلیفہ کے سامنے جب اپنی غلطی کا اعتراف کر کے معذرت طلب کی تھی اور خلیفہ صاحب نے انہیں معاف کر دیا تھا، کیا اسلامی شریعت میں کوئی ایسی شک موجود ہے کہ مجرم اپنے گناہ کا اقرار کر لے تو اس پر حد شرعی نافذ نہ کی جائے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن اور سنت کی صریح وضاحت یا نص کے باوجود اجتہاد کی گنجائش ہے؟ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ مالک بن نویرہ کے بھائی مطمئن بن نویرہ جب حضرت ابوبکر کے پاس اس واقعے کے بعد آئے تھے اور انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کے بھائی کو خالد بن ولید نے ناحق قتل کیا ہے اور ہمارے مرد اور عورتوں کو ناحق قیدی بنا کر مدینہ لایا گیا ہے، لہذا مجھے شریعت کے مطابق خالد سے قصاص دلایا جائے، جس پر حضرت ابوبکر نے قبیلہ بنی جربو کے قیدیوں کو رہا کر دیا تھا اور بیت المال سے خون بہا ادا کیا تھا. میرا سوال یہ ہے کہ خالد بن ولید کے اس جرم اور گناہ کبیرہ کے مداوے کے لیے مسلمانوں کے بیت المال کا استعمال کرنا کیا شرعی لحاظ سے جرم نہیں؟ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ ایک پورے مسلمان ہنستے بستے قبیلے کو بغیر کسی جرم کے لمحوں میں تباہ و برباد کر دیا گیا اور شریف اور باعصمت مسلمان عورتوں کو جو چند لمحے پہلے کسی کی ماں تھی، کسی کی بہن اور کسی کی بیٹی، ان کو کنیزیں بنا کر مسلمانوں میں بانٹ دیا گیا. اب اس جرم عظیم کو ایک خلیفہ راشد جرم عظیم سمجھ کر مجرم کے لیے سزا کا مطالبہ کر رہا ہے اور ایک خلیفہ راشد مجرم کو ہنسی خوشی معاف کر دیتا ہے اور جرم کا کوئی نوٹس نہیں لیتا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا پھر بھی دونوں ایک ہی سطح کے خلیفہ راشد ہیں؟ بہت شکریہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت عمدہ سوالات ہیں، ایک ایک کر کے یقیناً اس کے اندر ساری یقیناً غور کوئی کرے تو جواب بھی موجود ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے کہ جو شریعت کے عین مطابق ہو. مزید اس پر انشاءاللہ قبلہ روشنی ڈالیں گے. اگر کوئی کالر نہیں ہے تو مولانا واقعاً بھی جو سوالات ہیں بہت ہی غور طلب ہیں، ایک ایک کر کے تھوڑی سی آپ وضاحت فرما دیں. دیکھیں جہاں سے بہت ہی علمی اور فکری کویشچن تھے وہ اس پہ یعنی توجیحات جہاں تک تعلق ہے نا، توجیحات ویسے اس کی کر دینا یہ تو کسی کا کوئی اختیار بھی نہیں ہے. بیت المال کا کب استعمال ہوگا، بلکہ اس پہ تو جو ہے نا وہ اسلامی حد جاری کرنی چاہیے تھی جی. اور ایسے شخص میں کہتا ہوں کہ جو حضرت عمر نے فرمایا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے. ایسے شخص کی جو سزا ہے وہ رجم تھی اور اسے سنسار کیا جاتا، اور اس کے سلسلے میں جو اجتہادی غلطی کہہ کر اس کو اسلامی شریعت کو جو کوشش کی گئی ہے کہ وہ کیا جائے، اس کا یعنی خود اسلامی شریعت کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ ڈیگریڈ نہیں اس کو بلکہ جو ہے نا وائلیٹ یعنی جو کوشش کی گئی ہے اس لحاظ سے، یعنی کوئی اس کی جسٹیفیکیشن جو کہا جائے، یہ چاروں جو کویشچن ہیں اس میں وہ فٹ نہیں آتے ہیں. اس وجہ سے کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو غیرت اسلامی جو شخص کہتا ہے کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیتا ہے، اس کی جان اور اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی حکومت کو یعنی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ منکر زکوٰۃ ہے. وہ کہتا ہے نہیں میری اپنی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں اس حکومت کو نہیں دیتا ہوں، میں خود تقسیم کروں گا. اس کا اپنا ذاتی فعل ہے، لیکن اس فعل کی وجہ سے اس کے گھر کو یعنی یرغمال بنا لینا، ان کی عورتوں کو یرغمال بنا لینا اور ان کے جو مرد ہیں ان کو قتل کرنا یا ان کو دھمکیاں دینا، یہ ڈراؤ دھمکاؤ کسی اس کو یعنی اسلامی شریعت کے کسی زمرے میں نہیں لایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی جو ہے نا وہ کوئی دینی لحاظ سے یا فکری اعتبار سے یا شرعی لحاظ سے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اور یہ جرم ہے. جی جی. چلیے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم حق سمجھیں، حق سنیں اور حق پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کیا ہے، بلکہ ایک دیکھنا ہے کہ اگر حق ہے تو اس کے ساتھ چلنا ہے اور اگر باطل ہے تو اس کو چھوڑ دینا ہے. ہمارے ملٹن کین سے ایک بھائی ہیں محسن، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو، السلام علیکم مولانا صاحب.
جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تھوڑی دیری سے میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. دو کوشچنس ہیں، بچکانے شاید لگیں آپ کو بٹ اپنی جگہ پہ ہیں وہ. جی جی. آف کورس جیسے قرآن مجید بھی گواہ ہے اس کا کہ حضور کو سب چیز کا علم تھا. جی. جب حضور کو علم تھا یعنی کہ اس کا بھی علم تھا کہ میرے بعد کون سا انسان کیا کرے گا. جی جی. تو حضور نے ان کو پہلے اعلان کیوں نہیں روکا کہ جی ان کو آپ تم خلیفہ نہیں بنانا؟ یہ کوشچن ایک اٹھتا ہے، اس کے بارے میں آپ پلیز فرمائیے. ٹھیک ہے. بس یہی تھا، پھر دوبارہ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا محسن صاحب لوٹن سے، وہ ملٹن کین سے آپ بول رہے تھے. اچھا سوال ہے، کئی بار اس کو پوچھا بھی گیا ہے اور ہم نے کئی بار اس کا جواب بھی دیا ہے. مختصر جواب صرف اس کا یہی ہے کہ بابا علم تو ہوتا ہے لیکن جب تک انسان جرم نہیں کرتا اس وقت تک اس کو سزا بھی نہیں دی جا سکتی. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دار و مدار ظہور پر ہے، ظاہر پر ہے. اگر کوئی انسان گناہ کرنے والا ہوتا ہے تو اس کو گناہ کرنے سے پہلے سزا نہیں دی جا سکتی. چنانچہ حضور کے سامنے تو یہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے اور حضور کو معلوم تھا، یقیناً معلوم تھا، لیکن معلوم ہونے کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے کسی پر بغیر جرم کے سزا دیتے اور اس کو کسی طرح نکالتے یا اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی تو پوری دنیا یہ لکھتی کہ بے جرم و خطا کسی ایک اپنے ساتھی کا رسول اللہ نے قتل کروا دیا. یا عالمین کے لیے رحمت بھیجے جانے والے ایسے نبی نے بغیر کسی جرم اور بغیر کسی گناہ کے اپنی بزم سے کسی کو نکال دیا. یہ جو الزام آتا وہ الزام اس جرم سے زیادہ خطرناک ہے جو جرم بعد میں ہو گیا. اس لیے میرے بھائی ظاہر پر دلالت کرتے ہیں. مولا علی کو بھی معلوم تھا کہ ابن ملجم قاتل ہے میرا، لیکن اس کو جب وہ آتا تھا کبھی اسے سزا نہیں دیتے تھے کہ تم جو ہے میرے قاتل بننے والے ہو لہٰذا میں تمہیں سزا دیتا ہوں یا تمہیں قتل کر دیتا ہوں. نہیں، بلکہ ایک دفعہ تو خود وہ آ کر کے کہنے لگا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کا قاتل ہوں. کہا ہاں. کہا تو پھر آپ یہ لیجئے تلوار، میرے سر کو تن سے جدا کر دیجئے. مولا علی نے مسکرا کے کہا تقدیر میں یہ نہیں لکھا ہے کہ میں تمہارا قاتل ہوں، بلکہ لکھا یہ کہ تم میرے قاتل بننے والے ہو. اگر میں آج تمہیں مار دوں گا تو قاتل میں ٹھہروں گا نا، قاتل میں نہیں ہوں بلکہ تم ہو. لہٰذا علم جو ہے وہ خدا کو بھی علم ہے، ہر بندے کا کیا گناہ ہے، کیا کرنے والا ہے، وہ علم رکھتا ہے، لیکن گناہ سے پہلے کبھی سزا نہیں دیتا. نہ رسول اللہ کے علم میں جو بات آئی ہے اس کو اس علم کے بدولت کسی کو سزا دیں گے، نہ کوئی امام معصوم کبھی ایسا کرتا ہے، کیونکہ علم انسان کا صرف ان کی ذات کی حد تک کام دیتا ہے، لیکن اس کو سزا دینے کے لیے اس علم کا استعمال جائز نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں ہے اور معقول بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے کوئی اس وقت تک گناہ نہیں کیا ہے. اگلے کالر کو بلکہ آخری کالر کو جو ہے شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. قبلہ مولانا عابد صاحب اور غلام حسن عدیل صاحب، جوہر قاضی فرام مینچسٹر سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. تو اگر مجھے آپ 2 منٹ دیں. جی بسم اللہ. میں ایک حدیث بیان کرنے لگا ہوں. حدیث نمبر 29 صفحہ 97 جلد اول صحیح بخاری سے. صحیح بخاری سے یہ حدیث ہے. عبد الرحمن بن مبارک، جماعت بن زید، ابو ایوب، یونس، انف بن کیس کہتے ہیں کہ جنگ صفین میں میں علی مرتضیٰ کی مدد کرنے چلا تو راستے میں ابو بکر مل گئے. انہوں نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا علی مرتضیٰ کی مدد کرنے چلا ہوں. انہوں نے کہا واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب 2 مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ مقابلہ کریں تو قاتل مقتول دونوں دوست ہی ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قاتل کی تو سمجھ آتی ہے لیکن ایک مقتول کیسے؟ آپ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ وہ اپنے حریف کے قتل کا شاہد تھا، حالانکہ حریف مسلمان تھا. سوال یہ ہے کہ جب مسلمانوں کے متعلق یہ نظریہ ہے کہ وہ آپس میں اگر لڑیں یا قتل کریں تو وہ دوست ہی ہیں، جبکہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو قتل کیا، جیسے کہ ابھی آپ نے مالک بن نویرہ کا قصہ سنایا. اس کے علاوہ خالد بن ولید نے فتح مکہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی غرض سے خالد بن ولید کو بھیجا. وہ ایک قبیلے کے پاس پہنچے، بنو جزیمہ.
ابن عامر بن عبد مناف بن کنانہ، ان سے کوئی پرانا جہالیت کا بدلہ لینا تھا، تو وہ کہنے لگے ہم مسلمان ہیں، تو اس کے باوجود تو خالد نے کہا کہ اچھا اگر مسلمان ہیں تو اب ہتھیار کیوں باندھے ہوئے ہیں؟ تو ان سے ہتھیار رکھوا لیے گئے اور انہیں پھر رسیوں سے جکڑ دیا گیا اور بعد میں قتل کر دیا گیا۔ جی جی، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کی خدمت میں بس ہم خلاصہ کر رہے ہیں، مولانا بھی اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں گے۔ ایک جملہ میں سناؤ کر کے پھر مولانا کو انشاءاللہ گزارش کریں گے مولانا سے کہ وہ آپ کے سوال کا جواب دیں۔ میرے بھائی، اس حدیث میں جو کہ بخاری سے آپ نے پڑھی ہے، ایک بات پر آپ نے توجہ نہیں کی ہے، ایک آدمی نے اپنی طرف سے رسول اللہ کی حدیث اپنے دماغ اور اپنے خیال کے ساتھ سمجھی ہے۔ حدیث اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کو غلط جگہ پر اس نے اپلائی کیا ہے۔ اگر کوئی جنگ جمل میں رسول اللہ کے حقیقی وارث وسیع مولا کائنات جو حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے، ان کی مدد کے لیے دوڑا ہے، چلا ہے، تو اس کا علی کے ساتھ جانا حق ہے، اس لیے کہ علی حق ہے، اور علی کے مقابل میں جو بھی آئے وہ باطل ہے۔ یہ ایک واضح، ایک اہم ترین درایت اور روایت کی روشنی میں واضح ترین بات ہے۔ اب اس بات کو اگر کوئی نہیں سمجھتا ہے اور دونوں کو ایک نگاہ سے دیکھتا ہے، علی کو بھی دوسروں کے ساتھ ملا کر کے ایک دو مسلمانوں کے درمیان کی جنگ سمجھتا ہے، تو وہ اس کی اپنی ایک غلط سوچ ہے۔ میرے بھائی، یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم حدیث کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اپنی طرف سے الگ نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ یہاں بات مسلمانوں کے درمیان میں بھی اگر ہو تو ایک وہ حدیث کی بات ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے مقابل میں سینکڑوں حدیث علی کے حق ہونے کی ہیں، اور علی کے مقابل میں جو آتا ہے وہ باطل ہے۔ لہٰذا آپ کو اس معاملے میں بھی تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی ہے کہ آپ نے سمجھ لیا کہ کسی نے اگر روک دیا ہے تو وہ کوئی حدیث کو سمجھنے والا شخص ہے۔ مزید اس پر روشنی انشاءاللہ دیکھیے، دو باتیں جو ہے نا یہاں پہ مہم ہیں۔ ایک وہ ملٹن کین والے ہمارے برادر کا جو ہے نا کویسچن، اس میں یہ ہے کہ پیغمبر اسلام جس طرح، ایک تو یہ ہے کہ بغیر یعنی جرم کے سزا نہیں دی جاتی، دوسرا یہ ہے کہ پیغمبر اسلام بارہا اپنے بعض بزرگ صحابیوں کے بارے میں کہہ چکے تھے، پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، ان کے ساتھ یہ ہونے والا ہے، جس طرح حضرت عمار کے سلسلے میں ہے، حضرت ابو ذر کے سلسلے میں ہے کہ حضرت عمار کو جو ہے نا ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو لوگوں کو یہی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ یا حضرت ابو ذر کے سلسلے میں فرمایا کہ یہ تنہا ایک جگہ پہ یعنی اس طرح جو ہے وہ بے جرم و خطا، اسی طرح یہ دفن ہوگا وہاں پہ، یعنی یہ ساری چیزیں حضرت ابو ذر کے سلسلے میں بھی بتائی گئی ہیں کہ وہ ربضہ کے سلسلے میں لک و دک صحرا ہے، اور فرمایا کہ اس دوران بھی آپ کو گھبرانا نہیں ہے، وہاں کے اوپر علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہنچے اور مدد کے لیے۔ اور جہاں تک ہے یہ حدیثیں، جو حدیث سازی کا ایک سلسلہ ہے، وہ بھی ایک نہایت، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی مسلمان کوئی مظلوم تمہیں ندا دے اور اس کی جو ندا پر نہیں پہنچتا ہے، لبیک نہیں کہتا ہے، اسے مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ جہاں جہاں پہ ظلم ہوا، ظلم کے خلاف تم بات کرو، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، ہمیشہ ظلم کے خلاف احتجاج کرنا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ دونوں فریق جب محارب ہوں، ان میں سے ایک ظالم ہوتا ہے، ایک مظلوم، جہاں جہاں پہ مظلوم ہے اس کی حمایت کرنی ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا ستکون فتنۃ من بعدی، میرے بعد فتنوں کی آگ بھڑکے گی، فالزموا علی ابن ابی طالب، ایسے فتنوں کی جب آگ بھڑکے تو وہاں پہ تمہارا دامن علی ابن ابی طالب، یعنی تم دامن علی ابن ابی طالب کو پکڑ لو، فتنوں کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو گے۔ یہ بہت مہم چیز ہے کہ جس کی طرف بتا دیا، اور یہ بھی بتا دی کہ الحق مال علی و علی مال حق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں، پروردگار حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو یہ سارے معیار تو پیغمبر اسلام بتا کے گئے ہیں، بات جو ہے نا فقط توڑ مروڑ کر جو ہے نا وہ یا مثلا مکس کر کے ڈائلوٹ کر کے ایک مسئلے کو بیان، یا مثلا بعض